محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے طلاق مغلظہ کے بارے میں۔ طلاق رجعی اور طلاق بائن کے متعلق بھی ہم نے تفصیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو ہمارا چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا لنک بھی ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، اس پر بھی آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامی معلومات، مسائل فقہیہ اور ہم سے اسلامی سوال پوچھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اسی طرح کی اسلامی جانکاری ملتی رہے۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اکٹھا طور پر یا متفرق طور پر یعنی الگ الگ طور پر 3 طلاقیں دینا طلاق مغلظہ ہے، چاہے ایک ہی مجلس میں ہوں یا ایک ہی پاکی میں دی گئی ہوں۔ ایسی صورت میں نہ تو مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے اور نہ ہی دونوں میاں بیوی نکاح کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے شخص سے باقاعدہ نکاح کرے اور دونوں نے صحبت بھی کی ہو، پھر یا تو دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے یا دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، پھر یہ عورت دوسرے شوہر کی طلاق یا موت کی عدت کے بعد پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ یعنی پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ طلاق شدہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ ہاں، اگر دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ وہ اب اللہ کے حدود قائم رکھیں گے۔ اسی کو حلالہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اس کے صحیح ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، دوسرا نکاح صحیح طریقے سے منعقد ہوا ہو، نکاح فاسد نہ ہوا ہو۔ نمبر 2، دوسرے شوہر نے ہم بستری بھی کی ہو، نکاح کر لیا اور ہم بستری نہ کی تو پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے یا وفات پا جائے اور دوسری عدت بھی گزر گئی ہو۔ حلالے کے لیے مشروط نکاح کرنا حرام ہے، یعنی اس شرط کے ساتھ نکاح کرنا کہ طلاق دینی پڑے گی۔ طلاق دینے کے بعد یعنی طلاق مغلظہ دینے کے بعد عورت بالکلیہ نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب وہ عدت میں تو نکاح بہرحال نہیں کر سکتی، لیکن عدت کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ پہلے والے شوہر کو کوئی حق حاصل نہیں، اب وہ جس سے چاہے نکاح کرے۔ اب دوبارہ جس سے بھی نکاح ہو تو وہ اس کے نکاح میں رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، اور اگر پہلے والے شوہر کے نکاح میں آنا چاہے تو عدت کے بعد آ سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ نکاح کا معاملہ عمر بھر کے لیے کیا جائے اور اس کو توڑنے اور ختم کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ اس معاملے کے ٹوٹنے کا اثر نہ صرف میاں بیوی پر ہی پڑتا ہے بلکہ اولاد کی بربادی اور بعض اوقات خاندانوں میں بھی جھگڑے کا سبب بنتا ہے، جس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے دونوں میاں بیوی کو وہ ہدایات دی ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے یہ رشتہ زیادہ سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف رونما ہو تو سب سے پہلے دونوں کو مل کر اختلاف دور کرنے چاہیے۔ اگر بیوی کی طرف سے کوئی ایسی صورت پیش آئے جو شوہر کے مزاج کے خلاف ہو تو شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ افہام و تفہیم اور زجر و تنبیہ سے کام لے۔ دوسری طرف شوہر سے بھی کہا گیا ہے کہ بیوی کو محض نوکرانی اور خادمہ نہ سمجھے، بلکہ اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کی پاسداری شریعت میں ضروری ہے۔ ان حقوق میں جہاں نان و نفقہ اور رہائش کا انتظام شامل ہے، وہیں اس کی دلداری اور راحت رسانی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کی نظر میں اچھا ہو، اور ظاہر ہے کہ ان کی نظر میں اچھا وہی ہوگا جو ان کی حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہو۔
آخر میں ایک بار پھر امت مسلمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں ہرگز نہ دیں۔ اگر طلاق کی نوبت ہی آئے تو صرف ایک طلاق دیں۔ طلاق ہونے پر طرفین کو عدالت اور کچہری کے چکر لگانے کے بجائے علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلہ کیا جا سکے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے مسائل سیکھنے کو ملتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔